الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کے درس میں جو آخری بات ہمارے ساتھ تھی، قرآن کی جو تفسیر بیان کی جاتی ہے وہ تفسیر کہاں کہاں سے لی جاتی ہے؟ تو ہم نے سنا کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتی، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر قرآن کی تفسیر احادیث نبویہ کے ذریعے جو صحیح ہوں، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ کرام کے اقوال سے یہ بھی ہوتا ہے، تفسیر القرآن باقوال التابعین، صحابہ اکرام کے بعد تابعین کے باتوں سے بھی تفسیر کی جاتی ہے۔ اسی طرح اسرائیلیات ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے ساتھ تھی، لغت العرب، لغت عرب کی جو زبان ہے اس سے بھی تفسیر ہو سکتی ہے، مراد لی جا سکتی ہے، اس کا کیا معنی ہے۔ اور ایک اور چیز، ساتویں چیز ہمارے ساتھ تھی عقل سلیم، جو عقل سلیم آتی، لیکن عقل کیسی ہونی چاہیے؟ سلیم ہونی چاہیے، فاسد عقل نہیں ہونا چاہیے۔ میرے سمجھ میں ایسا آیا، اس کی تفسیر ایسی ہے، ایسا بولنے والا نہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ کبھی قرآن مجید کی آیتوں میں مختصر ذکر کیا جاتا ہے اور دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ ایک جگہ قرآن کی آیتوں میں مختصر بتا دیا جاتا ہے، دوسری آیتوں میں اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ایک جگہ مطلق بیان کیا جاتا ہے، دوسری جگہ قید کر کے بتایا جاتا ہے، یہ اس کے لیے خاص ہے۔ پہلی جگہ کیا کہتا ہے؟ کامن بتاتے ہیں، دوسری جگہ پرٹیکولر۔ یہی حال عام اور خاص کا ہے۔ کبھی ایک عام حکم دیا جاتا ہے، بعض میں اسے کیا کر دیا جاتا ہے؟ خاص کر دیا جاتا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے۔ اور ایجاز و اطناب کا ہے، کبھی کھل کر بتائیں گے، کبھی شارٹ کر کے بتائیں گے۔ تو تفسیر قرآن، مفسر قرآن، جو آدمی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی ٹاپک پر جتنی آیتیں بار بار آئی ہیں اسے ایک جگہ جمع کرے، جمع کر کے پھر تفسیر کرے۔ کیسے بولیں گے؟ نماز کے تعلق سے، نماز کی ایک آیت آئی، اس کی تفسیر آپ کرنا ہے، تو قرآن میں جتنی جگہ نماز کی آیتیں ہیں سب آیتوں کو آپ کیا کریں گے؟ جمع کریں گے۔ اس میں آپ کو معلوم ہوگا کتنے وقت کی نماز پڑھنا ہے، کب کب پڑھنا ہے۔ جیسے ایک آتی ہے، تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، تو معلوم یہ ہوا کہ نماز کے دوسرے اوقات میں شراب پی سکتے ہیں نہیں، تو حالانکہ بعد میں آنے والی آیتیں کیا کرتی ہیں؟ اسے پوری طرح سے حرمت اس کی بتاتی ہیں۔ تو پوری آیتوں کو، اس سبجیکٹ کی پوری آیتوں کو آپ جمع نہیں کریں گے تب تک اس کی تفسیر نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے، ایک ایک مثال دے کر سمجھاتے ہیں۔ حضرت آدم اور موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ آیا، سورہ بقرہ سے شروع کر لیجئے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، سورہ بقرہ سے شروع ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ آیا۔ سب سے زیادہ کس نبی کا نام ہے قرآن میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے زیادہ ذکر ہے، تو کئی جگہ بیان کیا گیا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ کئی جگہ ہے۔ اسی طرح ابلیس، کس کا؟ ابلیس، فرعون، حامان اور قارون، تو یہ سارے قصے بیان کیے گئے۔ بعض جگہ انتہائی مختصر بیان کیا گیا، بعض جگہ تفصیل بیان کیا گیا۔ آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ کیوں بار بار تکرار کے ساتھ ان قصوں کو بیان کیا۔ اللہ نے جہاں جس مقصد کے لیے بیان کیا اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ قرآن میں کہیں بھی تکرار نہیں ہے، یعنی ایک ہی چیز کو بار بار، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔
اسی طرح قرآن قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ عبرہ، اس میں کیا ہے آپ کے لیے عبرت ہے۔ جیسے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے، کیا ہے؟ پھر آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تو اب معافی چاہنا ہے، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، تو اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ یہاں کیا ہے؟ نہیں۔ تو بدعتی لوگ کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت آدم دیکھے گئے عرش پر، دیکھ بھی اس سے دعا کرے، لیکن قرآن کیا بولتا ہے؟ قرآن نے اس آیت میں آیا نمبر 37 سورۃ البقرہ میں کہا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے۔ وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی وضاحت وہاں کی، رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہی الفاظ تھے۔ ہم بھی اپنے گناہوں کا استغفار ان کلمات سے کر سکتے ہیں۔ جس رب نے آدم علیہ السلام کو معاف کیا، ہم کو بھی کیا کر سکتا ہے؟ انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے گا اور رحم نہ کرے گا تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ تو ان دو آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بات مختصر آتی ہے، کہیں کیا آتی ہے؟ تفصیل کے ساتھ آتی ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ، یہ آیت بہت ہم کو فائدہ دے گی۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 1، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، تمہارے لیے مویشی کیٹلز، چرنے والے قسم کے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ تمہارے لیے کون سے جانور حلال کیے گئے ہیں؟ چرنے والے، پوری چیزیں چرتے نا، پورے حلال کیے۔ اس میں کیا بولا اللہ؟ تمہارے لیے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ چوہا بھی چرتا نہیں، گھس بھی چرتا، سب حلال، وہ بھی جانور ہی نا۔ ان کے جو تم ہی بتلائے جا چکے ہیں، جو حرام بولے ہمیں حرام، اس کے علاوہ جو بھی ہے حلال، ایک عام حکم دے ڈالا، کامن۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اسے کیا کرے؟ اس میں سے تھوڑا الگ کرتے ہوئے کہا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کہا؟ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی۔ کیا بولتے ہیں؟ تم پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ کیا کیا چیزیں؟ مردار حرام، خون حرام۔ تو یہاں قصاب لوگ قبیلے میں خون بیچتے ہیں، حرام۔ ہمارے جانور کا خون ان کو دینا بھی نہیں، ان کو بیچنے دینا بھی نہیں، حرام۔ اس لیے کی چیز حرام۔ خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت بھی کیا ہے؟ حرام۔ ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے، جیسے کوئی شخص بسم اللہ نہ بولے، نعوذ باللہ، یا غوث بول کے ذبح کرتا ہے، ایسا بھی ذبح کرنے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا ایک گاؤں میں گئے تو بولا کہ یہاں ایک پیر ہے، ایسا ذبح کرتا ہے، بولا سبحان اللہ، جانور ایسا ذبح کرتا ہے، تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جو گلا گھٹ کر، رسی گلے میں اٹک گئی، مر گیا، ذبح نہیں کرے، وہ بھی حرام۔ یا چوٹ کھا کر، کیا بھی مار لگ کو مر گیا، ذبح نہیں کرے، وہ بھی حرام۔ یا بلندی سے گر کر
فرسٹ فلور میں لے لیں گے، وہاں سے نیچے گر کو مر گیا، وہ بھی حرام ہے۔ یا سینگ کے ضرب سے مر گیا، کسی نے سینگ لے کر مارا، مر گیا۔ جسے کسی درندے نے پھاڑ ڈالا، دوسرا کوئی شیر یا کوئی حملہ کر کے پیٹ کو، سوائے ان کے جنہیں ذبح کر لو۔ اب مرنے سے پہلے ہمیں ذبح کر لیے تو وہ جانور بھی کیا ہو سکتا ہے؟ حلال ہو سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے اگر وہ مر جائے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آستانے پہ ذبح کیا گیا جانور بھی حرام ہیں۔ آستانے بولے تو آستانے بولے نہیں، آستانہ بولے تو کیا بیٹا؟ مزار، وہ مزار کا وہ چوکھٹ ہوتا نہیں، درگاہ کا چوکھٹ، وہاں بھی جو ذبح کیے جائیں گے درگاہوں پر، چبوتروں پر، درختوں پر، وہ بھی کیا ہیں؟ حرام ہیں، حرام ہے۔ اور فال کے تیروں سے قسمت معلوم کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج کافر تمہارے دین سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، لہذا ان سے مت ڈرو، صرف مجھی سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ یہی آیت تھی جس کے بارے میں یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید منا لیتے، اور تمہارے لیے بحیثیت دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر اگر کوئی شخص بھوکے مارے مجبور ہو جائے، یہ کہا ہے آخر میں ایگزمپشن دیا، اگر کوئی مر رہا ہے کیا بھی نہیں، اب یہی حرام گوشت ہے تو انہیں کھا سکتا کون؟ مرنے کی حالت میں ہیں، کیا بھی نہیں ہے، تو ان جانوروں میں سے وہ آدمی کیا ہو سکتا ہے؟ کھا سکتا ہے، لیکن کتنا کھانا؟ پیٹ بھر کو، جان بچ جانا اتنا کھا لے سکتا ہے، بشرطے کہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو۔ اللہ یقیناً بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ان آیات سے ہم کو معلوم ہوا کہ کہیں مختصر بتایا جاتا ہے، کہیں تفصیل بتایا جاتا ہے، کہیں اشارہ کر دیا جاتا ہے، کہیں تفصیل بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد شیخ نے ذکر کیا کہ تفسیر القرآن بالقرآن کون سی وہ مشہور تفسیریں ہیں، تو اس میں ایک تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تفسیر اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن للشیخ محمد الامین الشنقیطی، یہ عہد قریب ہی کے ہیں، بہت بڑے مایہ ناز عالم ہیں۔ اب ان کے آل اولاد ہے، ان کے بچے سب ان کے پاس ہم لوگ پڑھے ہیں، تو ان کی تفسیر ہے اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن۔ اس کے بعد اور ایک تفسیر ہے تفسیر القرآن بالقرآن للشیخ عبد الکریم، اور ایک تفسیر القرآن بکلام الرحمن، اللہ اکبر، کیا نام ہے؟ تفسیر القرآن بکلام الرحمن للشیخ ثناء اللہ امرتسری، شیخ ثناء اللہ امرتسری جو مسلک اہل حدیث کے سرقیل علماء میں سے مانے جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ دوسرا تفسیر القرآن بالقرآن للشیخ عبد الکریم۔ اچھا، اسی طرح اور ایک تفسیر بھی ہے، ہم لوگ پڑھتے ہیں روزانہ، تفسیر السعدی، یہ تفسیر بھی ہے شیخ علامہ ناصر عبد الرحمن السعدی، علامہ ناصر عبد الرحمن السعدی کی کتاب ہے۔ تو یہ ساری باتیں تھیں تفسیر القرآن بالقرآن کے تعلق سے۔ اور دوسری بات ہمارے ساتھ ہے تفسیر القرآن بالاحادیث النبویہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی یہ ذمہ داری بیان کی ہے کہ وہ قرآن کریم کی وضاحت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی سے کہہ دیا کہ قرآن کریم کو آپ وضاحت کر کے لوگوں کو سمجھائیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ
الناس ما نزل إليهم، سورۃ النحل آیت نمبر 44۔ اور آپ کی طرف یہ ذکر قرآن اس لیے نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو وضاحت سے بتا دیں جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، یعنی آپ بتائیں قرآن جو کچھ آیا ہے وہ آپ لوگوں کو سامنے سمجھائیں۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، خبردار، الا کے معنی کیا ہے شعیب صاحب؟ خبردار، مجھے کتاب قرآن کے ساتھ اس جیسی اور چیز حدیث بھی دی گئی، دونوں چیزیں۔ الا یوشک رجل شبعان، یہ پیٹ بھرا آدمی، ایک ایسا آدمی جس کا پیٹ بھر گیا، آسود آدمی، وہ آئے گا اپنے پلنگ پر بیٹھا اور کہے گا اس قرآن کو اختیار کرو، علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوا وما وجدتم فیہ من حرام فحرموا، قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال مانو، جو حرام ہے اسے حرام مانو، حدیث سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ کیا کرے گا وہ؟ حدیث سے ہم کو کوئی مطلب نہیں۔ ایسا بہت سارے لوگ بولنے والے، ان کو کہتے ہیں اہل القرآن، ان کو کیا بولتے ہیں؟ اہل القرآن، صرف قرآن میں جتنا ہے وہ مانیں گے، حدیث سے ان کو کوئی مطلب نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ پیٹ بھرا آدمی ایسا کہے گا، اپنے پلنگ پہ بیٹھا کہے گا کہ دیکھو قرآن کو ہمیں چلنا سو، باقی حدیث کا ہم نہ کیا بھی ضروری نہیں۔ تو کیسے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں قرآن کی تفسیر بیان کی؟ دیکھیے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم الضالین، یہ دونوں کی تفسیر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المغضوب علیہم الیہود، مغضوب علیہم کون ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا غصہ ہوا وہ کون ہیں؟ یہود ہیں۔ والضالین النصارى، جو لوگ گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ نصارہ۔ علم رکھ کر یہ مغضوب علیہ ہوئے، گمراہ ہوئے، علم نہیں رکھ کر جہالت سے وہ لوگ گمراہ ہوئے، نصارہ۔ المغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ احادیث سے ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ کی تفسیر قرآن مجید میں ہے، حافظوا علی الصلاۃ، تو نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر صلاۃ الوسطیٰ۔ یہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، وہ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ یہ جیسے حدیث میں درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ عصر کے بعد کوئی قسم کھاتا ہے تو بڑا مبارک وقت، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے کہ ویسے جھوٹی قسم کھاتا ہے تو بڑا اسے ہی ملے گا۔ عصر کے بعد کا وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ آیت تلاوت کی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورۃ الانفال آیت نمبر 60۔ کیا ہے وہ؟ سورۃ الانفال آیت نمبر 60، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کے لیے قوت تیار رکھو۔ کیا ہے؟ جہاں تک ممکن ہو کافروں کے مقابلے کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا الا ان القوت الرم، قوت سے کیا مراد ہے؟ تیر اندازی۔ کیا ہے؟ تیر اندازی ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر بیان کی کہ یہاں قوت سے کیا مراد ہے؟ تیر چلانا ہے۔ اسی طرح دیکھیے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آ گئی، بیٹھے بیٹھے کیا ہوئے؟ اونگ آ گئی۔ پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا اور صحابہ سے کہا، یا صحابہ نے خود آپ سے پوچھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی، آپ نے سورت تلاوت فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلاوت سنائی۔ جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، ہم کیا جانیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہر ہے، نہر کے معنی کیا ہوا؟ ندی سے رتی چھوٹی، ندی بڑی رہتی، نہر اس سے چھوٹی رہتی، کیا بولنا اسے؟ ریور، نالا، جو بھی بولو۔ ادھر آمبور پھر نالے جاتے رہیں گے، نہیں ہم یہاں چنئی میں تو کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا، یہاں تو صرف ڈرینیج ملتا ہے۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں دینے کا وعدہ فرمایا اور اس پر بے حد خیر اور بھلائیاں ہوں گی، اور اس پر ایک حوض ہوگا، اس پر ایک حوض ہوگا جس پر قیامت کے روز میری امت کے لوگ آئیں گے، بہت پیاس لگی ہے، اس حوض کا پانی پینے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس حوض پر جو آپ خورے ہیں، جگ ہیں، کتنے ہیں؟ ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ کتنے ہیں؟ اللہ، اتنے لوگ پینے آئیں گے تو اتنے ہی کٹورے بھی ہوں گے۔ تو دو ہم لوگوں نے ختم کر دیا، تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، کیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے بیان کیا۔ اس کے بعد ایک بات ہے تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، صحابہ کیسے تفسیر کا تیسرا ماخذ ان صحابہ کرام کے اقوال ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر سیکھنے کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ لیکن قرآن کی تفسیر میں صحابہ کرام کی بات کو آپ لینا ہے تو سم کنڈیشنز، انہی کنڈیشن کے اوپر ہم کیا کریں گے؟ تفسیر۔ کیسے؟ صحابہ کرام کے جو بھی تفسیری اقوال ہیں، قرآن مجید کی تفسیر صحابہ کرام نے جو بیان کی ہے اس میں صحیح بھی ہے، ویک دو بھی ہیں، ضعیف دو بھی ہیں، اقوال دو بھی ملتے ہیں۔ اس لیے ان کے اقوال کی بنیاد پر تفسیر کرنے سے پہلے اصول حدیث کے مطابق ان کی تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ صحابہ کا قول ہے، لیکن دو طرح کی چونکہ چیزیں آئی ہیں، تھوڑا اس کے بارے میں کیا کر لینا ضروری ہے؟ تحقیق کر لینا ضروری ہے۔ دوسری چیز، صحابہ کرام اگر تفسیر کے تعلق سے کوئی بات بولیں تو اس وقت حجت ہوگی جب اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے اس آیت کی کوئی صریح تفسیر مستند طریقے سے ثابت نہ ہو۔ یہ قرآن کی آیت کے بارے میں قرآن میں حدیث میں کیا بھی کلیئر نہیں ہے تو تب تمہیں کدھر جائیں گے؟ صحابہ کی باتوں کی طرف جائیں گے۔ آلریڈی ادھر ہے تو ادھر جانے کی ضرورت ہے۔ اگر صحیح حدیث ثابت ہو تو پھر صحابہ کرام کی باتوں کی تائید کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، اور اگر صحیح حدیث کے خلاف ہوں گے تو ان کو قبول نہ کیا جائے۔ اگر صحابی کا کوئی قول صحیح حدیث کے خلاف میں اگر جاتا ہے تو اسے ہم کیا نہیں کریں گے؟ قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 3، یہ دیکھیے، نمبر 3، صحابہ کرام کے صرف وہی اقوال لیے جائیں گے جو احادیث صحیحہ کے خلاف نہ ہو،
اور صحابہ کرام کی بیان کی ہوئی تفسیر میں آپس میں اختلاف بھی نہ ہو، ایک ہی آیت کی تفسیر کو لے کے صحابہ آپس میں کیا نہ کریں، اختلاف نہ کریں، تب بھی ہم نہیں لیں گے۔ نمبر 5، جہاں صحابہ کرام کی بیان کردہ تفسیروں میں اختلاف ہو، ایک آیت کی 2 صحابہ کرام الگ الگ تفسیر بیان کرتے ہیں، تو پہلے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان آیات، ان باتوں میں تطبیق ہو، کیسا ہمیں اس کو تطبیق کریں گے، ملائیں گے۔ اگر تطبیق ناممکن ہو تو تفسیر کرنے والے کو تطبیق کرنا کا تو کیا فیصل ملانا، 2 باتوں میں کنٹروورسی یعنی اختلاف ہونے کے بجائے کیا کرنا، کیا تو بھی دونوں کے بیچ میں کیا کرنا، ملے سر کا کوشش کرنا۔ نہیں ہوتا ہے، دلائل کے اعتبار سے جس صحابی کی بات مضبوط ہے اسے کیا کرنا، مان لینا، کیا کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ اب دیکھو صحابہ کرام کی تفسیر کے بارے میں کتنے کنڈیشنر ہیں، 5 کنڈیشنر۔ اب تابعین کی تفسیر کے بارے میں کتنے کنڈیشنز رہیں گے؟ تابعین کے اقوال کو تفسیر میں حجت ماننے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تفسیر القرآن بالقرآن صحیح ہے، تفسیر القرآن بالحدیث صحیح ہے، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ سم شرط کے ساتھ وہ صحیح ہے، لیکن تابعین کی باتوں کو مانتے کیا، ذرا لوگ بولتے ہیں ماننا، ذرا لوگ بولتے ہیں تفسیر میں ان کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ دیکھو اس بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول زیادہ بہتر ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے، تابعی صحابہ کے بعد میں آنے والے، اگر کوئی تفسیر صحابی سے نقل کر رہا ہو، صحابی سے اگر کوئی بات نقل کر رہا ہو تو اس کا حکم وہی ہے جو صحابہ کی تفسیر کا ہے۔ انہوں تابعی ڈائریکٹ نہیں بولتے ہیں، کس سے نقل کر کو بولتے ہیں؟ صحابی سے۔ صحابی بولے سر کچھ نا، صحابی بولے، اگر وہ خود اپنا قول بیان کرے تو دیکھا جائے گا کہ کسی دوسرے تابعی کی بات اس کے خلاف ہے یا نہیں۔ اب اگر کوئی تابعی بولتے ہیں تو ہم دیکھیں کوئی دوسرے تابعین کے خلاف بولے کیا، اگر خلاف ہو تو اس وقت تابعی کا قول حجت نہ ہوگا، اور اس آیت کی تفسیر کے لیے قرآن کریم، احادیث نبویہ، آثار صحابہ، لغت عرب اور دوسرے شرعی دلائل پر غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا، چونکہ ان کی بات خلاف ہے۔ البتہ اگر تابعین کا اختلاف نہ ہو تو پھر ان کی تفسیر حجت بن سکتی ہے۔ ایک آیت کے بارے میں اگر 2 تابعین اختلاف نہ کریں تو تب تابعین کی بات کو بھی ہم کیا کریں گے، لیں گے۔ کب لیں گے؟ جب اس قرآن کی تفسیر کے بارے میں قرآن میں نہ ہو، احادیث نبویہ میں نہ ہو، صحابہ کے اقوال میں نہ ہو، اور تابعی کی بات کا کوئی خلاف نہیں کرتا ہو، تو تب ہم اس کو لیں گے۔ یہاں تک یہ باتیں ختم ہوں گی۔ اس کے بعد آج جو بات ہے، جو بہت ضروری بات ہے، جو ہم لوگ اکثر سنتے ہیں، لوگ ایسے قصے اسرائیلیات بہت بیان کرتے لوگ، اس لیے کہ اس سننے میں مزہ آتا، لوگ بھی بڑے اس سے سنتے نہیں، بڑے سر دھن دھن کر سنتے ہیں۔ اسرائیلیات کا کیا ہے دیکھیے، اسرائیلیات بولے تو کیا، ماشاء اللہ، السلام علیکم۔ اسرائیلیات کیا ہیں، کس کو بولتے ہیں؟ تو دیکھیے، اسرائیلیات سے مراد یہود اور نصارہ کے وہ قصے اور واقعات ہیں۔ کیا ہے بولتے ہیں؟ اسرائیلیات سے مراد یہود و نصارہ کے وہ قصے اور واقعات ہیں جو حقیقی طور پر یا ظاہری طور پر اسلام قبول کرنے والے سابقہ یہود و نصارہ نے بیان کی۔ اب عبداللہ بن سلام ہیں رضی اللہ عنہ، یا دوسرے صحابہ ہیں جو یہود و نصارہ سے مسلمان ہوئے، تو اسرائیلیات کی جو باتیں آئیں انہی کے لوگوں سے آئیں۔ جو یہود و نصارہ مسلمان ہوئے
مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے جو قصے بیان کیے تورات کے انجیل کے، وہ قصے ان کو کیا بولتے ہیں ہم؟ اسرائیلیات۔ سمجھ میں فیصل سمجھ میں آپ کو؟ اچھا، اسرائیلیات کہاں سے آئے؟ یہود و نصارہ سے۔ کون یہود و نصارہ؟ جو ایمان لا کے مسلمان ہوئے، ایمان لا کے مسلمان، اور وہ اسلامی معاشرے میں رواج پا گئے۔ اب وہ لوگ جو قصے بولے یہ لوگ سن کے کیا کرے، ویسے پھیلتے گئے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ اسرائیلیات کی کتنے ٹائپ ہیں؟ 3 ٹائپ۔ اچھا، وہ اسرائیلی روایات نمبر 1 جن کی صحت کی تائید کتاب و سنت سے ہوتی، یعنی یہ اسرائیلی روایات صحیح ہیں، یہ کہاں ملتے ہیں؟ کہاں ملتے ہیں؟ وہ یا تو قرآن اس کے سپورٹ کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث بھی کیا کرتی ہے؟ اسے سپورٹ کرتی ہے۔ تو وہ ویسی چیزیں تمہیں لینا، بہت سارے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قصے ہیں، صحیح حدیث میں ہیں، اسے آپ لیں گے۔ یعنی وہ اسرائیلی روایات جن کو قرآن سپورٹ کرے، حدیث سپورٹ کرے، اسے آپ کیا کریں گے؟ ایکسیپٹ کریں گے، لیں گے۔ اچھا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری باتیں لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، اور بنی اسرائیل سے جو سنو اسے بھی بیان کرو۔ اسرائیلی روایات اگر کچھ سنتے ہیں تو اسے بھی کیا کرو؟ بیان کرو۔ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لیکن جو شخص عمدن مجھ پر جھوٹ باندھے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوا؟ اسرائیلی روایات اگر قرآن و حدیث کے سپورٹ سے ہے تو آپ اسے کیا کر سکتے ہیں؟ بیان کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس کے لیے دلیل ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اسرائیلی روایات جو کتاب و سنت کے اگینسٹ ہوں، قرآن بھی اسے اگینسٹ بولتا، حدیث بھی اسے اگینسٹ بولتی، نہ حجت بنے گی، وہ تمہیں بول نہیں سکتے لوگوں کے سامنے۔ جیسے داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا، داؤد علیہ السلام کا ایک جرنل تھا، جرنل کسے بولتے ہیں؟ داؤد علیہ السلام کی جو آرمی تھی، اس آرمی کا ایک جرنل یا کرنل کوئی تھا، کمانڈر تھا۔ وہ کمانڈر کی بیوی کو داؤد علیہ السلام عاشق ہو گئے۔ داؤد اللہ کے نبی، ہم لوگ انبیاء کے بارے میں پڑھے ہیں کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے بڑے بڑے گناہ خطائیں نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اگر ہے، اچھا، سلیمان علیہ السلام ہر چیز پہ حکومت کرے، جنوں پہ، ہواؤں پہ، کیسا حکومت کرے گا؟ تو ان کے ہاتھ میں جادو کی انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی پہن لے کر کیا کرے؟ حکومت کرے۔ تو یہ اسرائیلی روایت میں، تو قرآن اور حدیث اسے سپورٹ کرتے کیا؟ نہیں کرتے۔ پہلی جو بات ہمیں پڑھے اس کے بالکل اپوزٹ یہ بات، پہلی چیز چلے گی، یہ چیز کیا ہے؟ نہیں چلے گی۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہے معلوم؟ اسرائیلی وہ روایات جن کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے، اس کے اگینسٹ بھی قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اس کے سپورٹ میں بھی نہیں آیا، تو اب کیا کریں گے تمہیں؟ اب شعیب بولتے ہیں، دیکھیں، مسکوت عن یعنی جس سے قرآن و حدیث خاموش ہے، یعنی وہ اسرائیلی روایات جو پہلی دونوں قسموں میں سے نہ ہوں، نہ قرآن و حدیث اس کا سپورٹ کرے ہیں، نہ قرآن و حدیث اس کا انکار کرے ہیں، نہ ان کی نہ تصدیق کی جائے گی نہ تکذیب، اسے سچی بول کو بھی نہیں بولنا، جھوٹ بول کو بھی نہیں بولنا۔ کیا کرنا؟
खामोश ना, सुन ले क्या, खामोश। हमें उसे सपोर्ट भी नहीं करेंगे, डिने भी नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तुसद्दिकू अहलल किताब वला तुकद्दिबूहुम, तुम अहले किताब को सच्चा समझो ना झूठा समझो। जैसे अल्लाह ताला की और एक जगह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक आयत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा, वक़ूलू आमन्ना बिल्लज़ी उन्ज़िला इलैना व उन्ज़िला इलैकुम व इलाहुना व इलाहुकुम वाहिदुन व नहनु लहू मुस्लिमून। सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 46। कहो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई है और उस पर भी जो तुम पर नादिल की गई है। हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है। हमारा तुम्हारा माबूद क्या है? एक ही है। हम सब उसी के हुक्म बरदार हैं। अक्सर ये रिवायात ऐसी चीज़ों के बारे में हैं जिनमें कोई दीनी फ़ायदा नहीं होता। ये तीसरे किस्म की रिवायात, इसलिए उनके बारे में मुफस्सिरीन का काफ़ी इख्तिलाफ पाया जाता है। जैसे बोलते हैं अस्हाबे कहफ के नाम, अस्हाबे कहफ के लोग कितने थे, उनके नामा क्या क्या थे, तुम्हें मालूम? इसराइली रिवायत में है, जानना ज़रूरी नहीं। अस्हाबे कहफ के कुत्ते का रंग कैसा था, मालूम कि नहीं? ज़रूरी नहीं। अच्छा, अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को बोला कि एक गाय ज़बा करो और उसका एक गोश्त का टुकड़ा लेके मैयत को मारो, जिंदा हो जाएगा, और मर्डर जिसने किया उसका नाम बोलेगा। अब वो कौन सा पार्ट्स लेके मारे हैं? नहीं है तो इसराइली रिवायत में ढूंढने की ज़रूरत नहीं। अच्छा, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में झाड़ का फल खाए ना, वो झाड़ कौन सा? बेर का झाड़ की नहीं, सपोटे का झाड़ की, कौन सा झाड़? आम का झाड़? नहीं मालूम, उसकी कोई तायुन नहीं है, ज़रूरी नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके ताल्लुक़ से कहते हैं। इंशाअल्लाह एक और चीज़ हमारे साथ है, कल के दर्स में हम पढ़ेंगे लुग़त अरब। कुरान की तफसीर किससे? लुग़त अरब से। वो कैसे है इंशाअल्लाह। और इसी तरह और भी चीज़ है ना, अक़ल सलीम भी है। ये दो चीज़ें हैं, कल के दर्स में हम पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि